اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج میں سورہ نمل شروع کرتا ہوں۔ یہ 20ویں سپارے میں ہے، تو اس کے 7 رکوع ہیں اور 93 آیات ہیں۔ جیسا کہ میں عرض کیا کرتا ہوں کہ نماز ہمارے لیے ایسے ہی ضروری ہے جیسے ہر انسان کو سانس لینا۔ اللہ تعالی ہمیں سجدوں کی نعمت سے آشنا کرے، آمین۔ سورہ نمل میں اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی نشانیوں کا ذکر کیا کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو بے مثال معجزات عطا فرمائے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے داؤد اور سلیمان علیہ السلام کو بھی نعمت سے مالا مال فرمایا اور ان کو اپنے بہت سے بندوں پر فضیلت عطا فرمائی تھی۔ اللہ تعالیٰ نے سلیمان علیہ السلام کو جناب داؤد علیہ السلام کا علم اور حکومت کے اعتبار سے وارث بنایا۔ ان کو پرندوں اور جانوروں کی بولیاں سکھائیں تھیں اور ان کے ساتھ ساتھ جنات، انسانوں اور ہواؤں پر حکومت دی تھی۔ ایک مرتبہ آپ کا ذکر چیونٹیوں کی وادی سے ہوا تو چیونٹیوں کی سردار نے باقی چیونٹیوں سے کہا کہ چیونٹیوں اپنے اپنے بلوں میں گھس جاؤ، کہیں ایسا نہ ہو کہ سلیمان علیہ السلام ہمیں اپنے قدموں تلے روند دیں اور ان کو کچھ خبر بھی نہ ہو۔ جناب سلیمان علیہ السلام نے جب یہ سنا تو آپ نے عاجزانہ انداز میں اللہ تعالیٰ سے دعا مانگی، ہے میرے پروردگار، جو تو نے مجھ پر اور میرے والد پر انعامات کیے ہیں، مجھے ان کا شکریہ ادا کرنے کی توفیق عطا فرما۔ 20ویں پارے کے آغاز میں بھی سورہ نمل ہی ہے۔ 20ویں پارے کے آغاز میں اللہ تعالیٰ نے بڑی وضاحت کے ساتھ اپنی قوت تخلیق اور توحید کا ذکر کیا ہے۔ اللہ تبارک تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اللہ کے سوا کون ہے جس نے زمین اور آسمان کو بنایا ہو اور آسمان سے پانی اتارا ہو، جس کی وجہ سے مختلف قسم کے باغات اگتے ہیں، اور فرمایا کہ کون ہے جس نے زمین کو قرار دیا ہے اور اس میں پہاڑوں کو لگایا ہے اور اس میں نہروں کو جاری فرمایا ہے۔ کیا اللہ کے سوا بھی کوئی اللہ ہے؟ اور مزید کہا کہ اللہ کے سوا کون ہے جو بے قراری کی حالت میں کی گئی دعاؤں کو سننے والا ہو اور جو تکلیف پہنچتی ہے اس کو دور فرمانے والا ہو۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اللہ کے سوا کون ہے جو خشکی اور رات کی تاریکیوں میں انسانوں کی رہنمائی فرمانے والا ہو، اور کون ہے جو خوشخبری دینے والی ہواؤں کو بھیجنے والا ہو، اور کہا کہ اللہ کے سوا بھی کوئی معبود ہے جو تخلیق کی آغاز کرنے والا ہو اور دوبارہ اس کو زندہ کرنے والا ہو، اور کون ہے جو زمین اور آسمان سے رزق عطا فرمانے والا ہو۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اگر تمہارے پاس کوئی دلیل ہے تو اس کو سناؤ اگر تم سچے ہو۔ اس سورہ میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے حبیب علیہ السلام سے کہا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہہ دیجئے کہ زمین اور آسمان میں چھپی ہوئی چیزوں کا علم اللہ کے سوا کسی کے پاس نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس سورہ میں کافروں کے غلط عقیدہ کا بھی ذکر کیا کہ کافر کہتے تھے کہ جب ہم اور ہمارے آباء و اجداد مٹی ہو جائیں گے تو کیا ہمیں دوبارہ مٹی سے نکالا جائے گا؟ یہ وعدہ ہے جو ہم سے اور ہمارے آباء سے کیا گیا، اور یہ صرف پچھلے لوگوں کی کہانیاں ہیں۔ انسان بنیادی طور پر بڑا کوہتا بین ہے، اور وہ صرف اس بات پر یقین رکھتا ہے کہ اس کو نظر آتی ہے، اور مستقبل کے ان حقائق کو نظر انداز کر دیتا ہے جن کو وہ اپنی آنکھوں سے نہیں دیکھ پاتا۔ بعض لوگوں کو موت کا بھی یقین نہیں ہوتا، حالانکہ موت ہر ذی روح کو آنی ہے۔ اور اس سورہ میں سبحانہ تعالیٰ نے قیامت کی ہولناکیوں کا ذکر کرتے ہوئے کہا کہ جس دن سور پھونکا جائے گا تو ہر شخص صدمے سے اور غم سے بے حال ہو جائے گا، سوائے اس شخص کے جسے خود اللہ تعالیٰ اس غم سے محفوظ فرمائے۔ اور کہا کہ جن پہاڑوں کو زمین پر تم لگا ہوا دیکھتے ہو، یہ اس دن اس طرح چلنا شروع ہو جائیں گے جس طرح بدلیاں چلتی ہیں۔ تو یہ میں آج کا پروگرام یہیں ختم کرتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ آپ کا حامی و ناصر ہو۔ آپ اپنے بچوں کو عربی زبان ضرور سکھایا کریں، کیونکہ عربی زبان بچہ جب پڑھے گا تو اس کا مستقبل بھی روشن ہوگا
اور گھر میں برکت بھی پڑے گی اور اس کو سمجھ آئے گی کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک کے اندر ہمیں کن کن چیزوں کا ارشاد فرمایا ہے کہ جو ہماری اچھائی کے لیے بہتری کے لیے ہے۔ اور اگر بچہ پڑھ کے بڑا ہو جائے گا، عربی زبان سیکھ لے گا، تو اسے دنیا کے بے شمار ملک ایسے ہیں جہاں عربی زبان بولی جاتی ہے، وہاں اس کو اچھی نوکری مل سکتی ہے۔ اگر وہ کاروبار کرنا چاہے تو وہاں کاروبار بھی ہو سکتا ہے۔ یہ زبان سیکھنی، کیونکہ یہ ہمارا مذہبی فریضہ بھی ہے۔ ہم قرآن پاک پڑھتے ہیں لیکن ہمیں سمجھ نہیں آتا کہ ہم کیا پڑھ رہے ہیں، لہٰذا ضروری ہے کہ عربی زبان جو ہے وہ ہم اپنے بچوں کو سکھائیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ جو ماں باپ اپنے بچے کو عربی زبان پڑھاتے ہیں، سکھاتے ہیں، تو قیامت کے دن اس کے معلم اور ماں باپ کو جنت میں سونے کا تاج پہنایا جائے گا۔ دیکھیں کتنی اچھی بات ہے۔ آپ اپنے بچوں کو عربی زبان سکھائیں، اللہ تعالیٰ آپ کا حامی و ناصر ہو، اور اللہ تعالیٰ آپ کو اس کا اجر دے۔ اس کو پروگرام کو سنا ضرور کریں، کئی اچھی باتیں ایسی ہیں جو سامنے آ جاتی ہیں۔ اللہ حافظ۔